بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 49 سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے قوم فرعون سے تم کو نجات دی، وہ تمہیں سخت اذیت تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے قوم فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے پھر تم سے درگزر کیا اس کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. آج کے سبق میں وَإِذْ اور جب، یہ اگر آپ غور کریں آیت نمبر 49، پھر آیت نمبر 50، پھر آیت نمبر 51 اور ایک آیت نمبر 52 اور اس کے بعد آیت نمبر 53، ان سب کی ابتدا ایک ہی لفظ سے ہو رہی ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ وَإِذْ. وَإِذْ جب کسی آیت کے شروع میں آتا ہے، ویسے اذ کا معنی ہوتا ہے جب، لیکن جب کسی آیت کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب. یاد دہانی کے لیے یہ آتا ہے. تو یہاں پہ ہر آیت کے شروع میں اذ کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا احسان بھی یاد کرو، وہ میرا احسان بھی یاد کرو، وہ میری نعمت بھی یاد کرو، اپنی اس خطا کو بھی یاد کرو، اپنی اس نافرمانی کو بھی یاد کرو. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت جب
آتینا ہم نے دی موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور معجزات لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، والفرقان اور معجزات۔ فرقان کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تو اس کے 3 مفسرین نے معنی لکھے ہیں۔ ایک تو جو معجزہ ہے اس سے بھی فرق ہو جاتا ہے حق اور باطل کے درمیان، دوسرا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تورات وہ بھی فرقان تھی، جیسے قرآن مجید کے متعلق کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو ایک یہ تورات کے متعلق بھی ہے کہ تورات بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ تیسرا فرقان کا معنی ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق اور باطل کے درمیان تقسیم کرنے والے، فرق کرنے والے اور اس فرق کو جاننے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 2 انعامات یاد کروائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات عطا کیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی، کس لیے؟ لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ ہدایت پر چلو، تاکہ تم سیدھی راہ پہ چل سکو۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم تحقیق تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، العجل بچڑے کو، فتوبو پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم تمہارے لیے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس توبہ قبول کی اس نے تمہاری، انہو ہوا تحقیق وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم زیادتی کی ہے بچڑے کو خدا بنا کر، پس تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنی جانوں کا قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک ان کا جو جرم تھا، ان کا جو گناہ تھا، باتخاذکم العجل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے قوم نے ایک سامری نامی شخص کے کہنے پہ، جس کا تفصیلاً ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، بچڑے کو انہوں نے وہ معبود بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کی وہ پوجا پاٹ کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے 2 باتیں کہیں، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب توبہ کی بات تو سمجھ آتی ہے، فاقتلوا انفسکم
اگر کسی نے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو پھر اسے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ دوسری بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اگر کسی نے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اسے پھر اپنے آپ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں قتل کرے؟ اس کے متعلق مفسرین نے کافی آراء ہیں مفسرین کی، لیکن ایک رائے جو مجھے بہتر لگی، دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد قوم کے اندر 2-3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اسے پوجنے لگے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس کی عبادت نہیں کرتا تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں وہ سچا ہے، جس رب کا تعارف انہوں نے کروایا ہے اس کی اور اس بچھڑے کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو بچھڑے کی عبادت تو نہیں کرتا تھا لیکن جو کرتے تھے ان کو روکتا بھی نہیں تھا، ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں پہ توبہ کا حکم ان کو ہے کہ جنہوں نے اس کی عبادت کی نہیں لیکن کرنے والوں کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو یہ توبہ کا حکم ان کے ساتھ خاص ہے۔ جنہوں نے فی الواقع عبادت کی، بچڑے کو خدا بنایا، اس کی پرستش کی، ان کو یہ حکم تھا کہ تم اپنے آپ کا قتل کرو اور یہ تمہارا کفارہ ہے۔ جس طرح ایک شادی شدہ، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی تھا، کہ شادی شدہ شخص جب زنا کرتا ہے تو اس کے لیے حکم سنگساری ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے پھر بھی اس کی سزا باقی رہتی ہے۔ شادی شدہ زانی جس کا زنا ثابت ہو جائے اور وہ اقرار کر لے، اگر وہ توبہ کرے اس کے باوجود اس کی سزا باقی رہتی ہے، اسے پھر بھی سنسار کرنا ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے شریعت اسلامیہ کا، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ اصول تھا۔ گو کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ سزا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی شریعت کے اندر، کہ اگر کسی نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ کو ماننے کے بعد اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی کی تو اس کی سزا قتل ہے۔ جیسے ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، جسے مرتد کہتے ہیں، تو مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور زمانے کے اندر ہی جو مرتدین تھے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو یہ ان معنوں کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، ان کی شریعت کے اندر شرک کا ایمان لانے کے بعد جو اس کی سزا تھی وہ قتل تھا۔ تو یہ توبہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت نہیں کی لیکن جو عبادت کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کیا۔ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور میں جب یہ آیتیں پڑھ رہا تھا، ان کی تفسیر دیکھ رہا تھا، تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ یہ جتنے واقعات ہیں ان کی صراحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ نہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ فلاں واقعہ کس طرح سے تھا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، اور نہ آپ نے یہ ضرورت ہی سمجھی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد کل جو ہم نے سبق پڑھا، پرسوں کا ہم نے سبق پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ تفسیریں لکھی ہیں اور ان کا جو استدلال ہے وہ بنی اسرائیلی روایات سے ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کی صراحت کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ اگر آپ اس کی صراحت کے پیچھے پڑ جائیں نا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کے اندر جو ترتیب ہے، واقعات ہیں، وہ مشتبہات میں سے ہیں۔ اگر ایک عام بندہ ان واقعات کی بحث کے اندر پڑ جائے تو شاید وہ ہدایت کی بدلے گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اب وہ یہ کہے کہ میری عقل اس کو نہیں مانتی، یہ تو میری سمجھ کے اندر نہیں آتا، تو وہ دور تک چلا جائے۔ ہم نے جب اس پارے کی ابتدا کی الف لام میم سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب دیکھیں اللہ کو بھی تو ہم نے بن دیکھے مانا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مانا، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانا، آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانا، جنت نہیں دیکھی مانا، جہنم نہیں دیکھی مانا۔ تو ہمارے ماننے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور ابتدا کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں۔ تو اگر ہماری کسی واقعے تک ذہنی رسائی نہیں جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جھٹلا دیں یا ہم اس کا انکار کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی عہد کے تحت کہ الذین یؤمنون بالغیب ان سارے واقعات کی کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں کی۔ تو توبہ کا حکم ان کے ساتھ تھا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہ کی، لیکن جو کرتے تھے ان کو منع نہیں کیا، اور قتل کا حکم ان کے لیے تھا شریعت موسیٰ میں، جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ بچھڑے کی عبادت کی۔ تو اللہ رب العزت نے جنہوں نے توبہ کی ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ، اس آیت کی ابتدا بھی اسی لفظ سے ہے، اور یاد کرو وہ وقت، کل تم، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ، جب تک، نرا، دیکھیں ہم، اللہ کو جہرتاً ظاہر، سامنے، فأخذتکم، پس پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل وہ وقت کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے ظاہر نہ دیکھ لیں، تو پس ان کو ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تم کو، من بعدی، اس کے بعد، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بنو۔ تو ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب اس واقعے کا ان آیات کا تعلق پچھلے سبق سے نہیں ہے۔ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اس کو معبود بنایا، یہ ایک الگ واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل سورۃ اعراف کی آیت نمبر 155 کے اندر ہے، 155 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو منتخب کر کے، جو پڑھے لکھے تھے، سردار تھے، پنچایتی تھے، ان کو کوہ طور پہ لے کے گئے۔ یہ آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 کے اندر ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ تو جب وہ ان 70 افراد کو لے کے کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی ہم کلام ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے بھی ہم کلامی کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس ہم کلامی پہ راضی نہیں ہوتے، ہم نے اللہ کو دیکھنا بھی ہے، نر اللہ جہرتاً، اس کا اختصار یہاں پہ بیان ہوا ہے۔
تو ان 70 افراد نے کوہ طور پہ کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور ہم نے اللہ کو دیکھنا بھی ہے، اور ہم اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اب اللہ کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اللہ رب العزت سے جذبات میں جلال میں آ کے یہ مطالبہ کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی تجلی کا سامنا نہیں کر سکے تو قوم کیسے سامنا کر سکتی تھی، یہ لوگ کیسے کر سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اور وہاں پہ سورہ راف میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ رب العزت نے ایک زلزلہ آیا اور ساتھ میں ایک چیخ تھی، چمک تھی، کڑک تھی، جس کی وجہ سے یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، لیکن یہ بے ہوش کہنے کی میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی موت کا ذکر کر دیا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے سب کو موت دے دی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی سورہ اعراف کے اندر کہ اے اللہ اگر ان کو مارنا ہی تھا تو وہاں پہ مار دیتے، اب کوہ طور پہ لا کے ان کو مارا ہے تو میں واپس جا کے اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، یا میں حق کو کیسے ثابت کر سکوں گا، کیسے یہ ثابت کروں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ تورات اس نے مجھے دی ہے، یہ صحیفے مجھے دی ہیں۔ تو وہ زیادتی جو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کی ہے اس کی سزا سب کو نہ دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اس نتیجے میں ان کو دوبارہ زندگی دی، جس کا یہ ذکر یہ ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یاد کرو وہ وقت کہ تمہیں موت کے بعد ہم نے زندگی دی ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا، اور صاحبان کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ، کلو کھاؤ من طیباتی اس پکیزہ چیز سے، ما جو رزقناکم تم کو ہم نے دی، وما اور نہیں ظلمونا ہم پر انہوں نے ظلم کیا، ولیکن لیکن کانو تھے انفسہم اپنے اوپر یظلمون ظلم کرنے والے۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سائبان سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ اس پکیدہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ اب جو آخری آیت ہم نے پڑھی اس کا تعلق اس سے پچھلی جو دو آیات ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک الگ سے واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب وادی سینا میں گئے تو ان کے ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کم و بیش کوئی 1 لاکھ بندہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جو اس وقت شام تھا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا حکم تھا انہیں اس جہاد کا۔ تو سورہ اعراف کے اندر اس کی بھی تفصیل ہے، انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور جا کے ان سے لڑائی کرے، جہاد کرے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اندر اتنی ہمت غیرت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو یاد دلایا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل جو اس وقت مخاطب تھے مدینہ کے اندر، وہ تو جانتے تھے نا اپنی تاریخ، اور پڑھی ہوئی تھی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی ہسٹری۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کو یاد دلایا کہ وہ اللہ رب العزت نے کتنے معجزات پیچھے دکھائے ہیں ان کو، زندگی کے بعد موت دی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ذبح کر دیتا تھا بچوں کو اس سے نجات دی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے سمندر سے راستے بنائے ہیں۔ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو کہنے لگے کیا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے 40 سال تک وہ جو شام کا علاقہ جس کی فتح تھی مفسرین نے لکھا ہے اس کو مؤخر کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاد پہ کیوں آمادہ نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی اسٹرینتھ تھی، وہ اتنے معجزات دیکھ چکے تھے، طاقت تھی ان کے پاس، لیکن جہاد کے لیے راضی نہیں ہوئے کیونکہ وہ غلام تھے۔ بنی اسرائیل قوم فرعون کی غلام تھی،
اور غلامی ہڈیوں سے نہیں نکلتی، اور ہم بھی اسی غلامی کے بارے میں بدنام ہیں کہ ہم بھی کسی پیریڈ کے اندر انگریز کے غلام تھے اور ہمارے اندر سے بھی غلامی نہیں نکلتی۔ اب یہ جو ہم میں سے ہر شخص بنیادی طور پہ تو جو سرکاری ملازمت ہوتی ہے بندہ اس کے اندر باؤنڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ ایک بندہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آگے نکلنے کی، ترقی کرنے کی، پنپنے کی، وہ بھی سرکاری ملازمت کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ 20-30 ہزار کی سیلری لے کے تو وہاں پہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک پرائیویٹ بندہ اگر 3 لاکھ بھی کما رہا ہے تو ہماری پریفرنس اسی کی ہوتی ہے جو سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جینیٹیکلی ہمارے جینز کے اندر، ہمارے ماں باپ کے اندر وہ غلامی ہے، پہلے مغلوں کی غلامی، اس کے بعد انگریزوں کی غلامی، اور ابھی تک ہم اس غلامی سے باہر نہیں نکل سکے۔ اردو کے ایک ادیب ہیں قدرت اللہ شہاب، تو انہوں نے ایک خط لکھا لندن کے اندر غالباً بیٹھ کے، انگلش کے اندر، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زبان اردو ہے اور تم اردو میں کیوں نہیں خط لکھتے، انگلش میں کیوں لکھتے ہو، تمہارا اس زبان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس زبان کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، اور ہم غلامی کر رہے ہیں۔ آپ اپنا نصاب دیکھ لیں، اپنا سلیبس دیکھ لیں، جس کو 4 لفظ انگلش کے آتے ہیں وہی فن خواہ ہے، وہی عالم ہے، وہی علم والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ تو کیوں، کس لیے کہ یہ ہماری ہڈیوں کے اندر ہے وہ غلامی۔ تو یہ جو غلام قوم تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، ان کی نسل کے اندر پھر لوگ پیدا ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے عزت، غیرت، شرم، حیا دی، تو پھر انہوں نے وہ مقابلہ کیا۔ اور یہ من اور سلوہ، من ایک پنیر تھا جو جس طرح سے یہ صبح کے وقت پڑتی ہے، جس کو ہم کورا کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ اس کو اکٹھا کرتے تھے۔ اور سلوہ جو ہے یہ ایک بٹیر جانور تھا، تیتر کا یا بٹیر کا، تو یہ اس کا شکار کر کے اس کو بھون کے کھاتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔